من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ العظیم. علامہ محمد مبشر رحیمی صاحب نے تلاوت قرآن پاک سے ہمارے پروگرام کا آغاز کیا ہے. پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم چاہیں گے کہ پروگرام میں ہم شامل کر لیتے ہیں. تو محمد عثمان حامد قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں. چھوٹے سے بچے ہیں اور بہت پیاری آواز ہے ان کی. کیا سنا رہے ہیں ہمیں بتائیے. جی بیٹا بسم اللہ کریں آپ. بے نوا نواز سنتا ہے التجا سب کی خدا سنتا ہے. ہم کے صدا کرتے ہیں وہ کہ خالق ہے صدا سنتا ہے. میں بندۂ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا مولا میں بندۂ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا مولا لیکن تیری رحمت کا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا میں بندۂ عاصی ہوں. ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل مولا. ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل. ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا میرے مولا میں بندۂ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا مولا میں بندۂ عاصی ہوں. باہر کے اجالے مجھے کیا
در کے اندھیروں میں گرفتار ہو مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں. ماشاءاللہ 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 خوبصورت نعت پاک حمد پاک پیش کر رہے تھے عثمان حامد قادری، اور خوبصورت آغاز کیا ہے تلاوت کے بعد ہم سے. ایک اللہ تعالیٰ کی ہم جب کی جاتی ہے کہ جب رب کا ذکر کرو تو لوگ تمہیں اس طرح کرو لوگ تمہیں دیوانہ کہیں. اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اعتکاف، اس کے فضائل کیا ہیں، اعتکاف ہم کب کرتے ہیں، اس کے فضائل کیا ہیں، اس کے نفلی اعتکاف کیا ہوتا ہے، سنت اعتکاف کیا ہے، سرکار نے پہلے حصے میں جب اعتکاف کیا تو اس کیا وجہ تھی، پھر دوسرے میں کیوں کیا، پھر تیسرے حصے میں سرکار نے اعتکاف فرمایا. آج تفصیلی کلام کر سکتے ہیں کیونکہ کل لوگ جو ہیں اعتکاف بیٹھ جائیں گے، اور گھروں کے اندر اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں کہ نہیں. ہم انشاءاللہ ایک نعت پاک شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کو کلام کو لے کے چلتے ہیں. جی ہمارے سے موجود ہیں صاحبزادہ خلیق الزمان ہمارے ساتھ ہیں، میں چاہوں گا بسم اللہ کیجیے گا. یہ مائک. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا بکھر جاؤں گا. اپنے گئے نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. اپنے گئے نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. اس سے بڑھ کر کوئی اعزاز نہیں، کوئی ضیاء کوئی اور ضیاء. لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا. لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا. میری ہر آس کی ڈوری در پنجتے سے جڑی، در پنجتے سے جڑی. بے خطر ہو کے لحد میں اتر جاؤں گا. ماشاءاللہ. اور اسی سلسلے کو بڑھائیں گے. عمر چشتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سینئر ثنا خواں ہیں، ہم چاہیں گے آپ بھی نعت پاک شامل فرمائیں. تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے. دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے. کریم آقا
کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے تو آؤ آنسو بہا کے مانگو تو آؤ آنسو بہا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے رسول اکرم کے آستانے پہ مانگنے کا اصول یہ ہے درود لب پہ سجا کے مانگو درود لب پہ سجا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے جہاں سے مولا علی نے مانگا جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا تو آؤ دامن بچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے تمہیں پہ دامن بچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہاں پہ ہم لیں گے ایک بریک. حاضر ہوں گے سکین کے ساتھ. کیا آپ کہیں جائیں گے؟ السلام علیکم، آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج 19واں روزہ ہے، 19 رمضان المبارک ہے اور کل 20 رمضان المبارک کو بہت سے لوگ اعتکاف پہ بیٹھ جائیں گے. رمضان کا دوسرا عشرہ بھی ختم ہونے کو ہے اور اس مرتبہ رمضان ایسے گزرا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلا کہ رمضان گزر بھی گیا. صرف 10 روزے 11 روزے رہ گئے ہیں. ہمارے علامہ صاحب بھی کل سے اعتکاف میں انشاءاللہ بیٹھیں گے تو آج وہ آخری بار ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گے. جیسے کہ طیبی صاحب نے بریک سے پہلے بتایا کہ ہم آج بات بھی اعتکاف کے حوالے سے ہی کریں گے. ناظرین، اعتکاف ہے کیا؟ اعتکاف کا مطلب ہے خود کو روک لینا، ٹھہر جانا. اور اعتکاف کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ دنیاوی کاموں سے خود کو روک کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں خود کو مشغول کرنا. اور اسلام جو اعتکاف کا مقصد بتاتا ہے، اعتکاف کے حوالے سے بتاتا ہے کہ آخری 10 دنوں میں، رمضان کے آخری 10 دنوں میں آپ اعتکاف کریں. ان 10 دنوں میں آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، شب قدر کو تلاش کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کریں. ہم دعا کریں گے اور علامہ صاحب سے بھی دعا کے لیے کہیں گے کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ یہ جو 10 دن اعتکاف میں بیٹھیں گے ہمارے لیے بھی دعائیں کریں کہ ہمارے بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشیں اور اس کرونا کے مرض سے خاص طور پر اس دنیا کو نجات دیں. آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ ذوالفقار. پاکستان کے طول و عرض میں جانبین میں طرفین میں بسنے والے جملہ میرے اہلیان وطن آپ سب کو محمد عارف طیبی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہے 19 رمضان اور جس طرح عائشہ نے کہا کہ آج موضوع ہے اعتکاف. عام سا دستور ہے کسی دنیا دار کے دروازے پر آپ 2 سے 3 دن بیٹھ جائیے، کوئی چیز مانگیے، وہ جتنا بڑا بھی کنجوس ہوگا، متکبر ہوگا، اس کے گھر پہ سامنے بیٹھ جائیے، وہ تنگ آ کر آپ کو دوسرے تیسرے دن آپ کو کہے گا یار اس کو دے کر بھی بھیجنا ہے. وہ کہے گا اس کو جو مانگتا ہے وہ دے دو تاکہ میری جو ہے نا یہ چوکھٹ چھوڑ جائے. اس کو خالی نہیں بیچتا. ایک عام دنیا دار کی بات ہے. وہ رب رحمان جو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، وہ کریم جو بندے کے آنسو بھی آنکھ سے نکلتے نہیں ہیں کہ معافی عطا کر دیتا ہے، وہ رحمان تو یہ اعلان کرتا ہے اگر تمہارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہیں، میری بارگاہ میں سچے دل سے آ جاتے ہو تو معاف کر دوں گا. اور ایک وہ شخص
جو اس کے گھر میں بیٹھ کر 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے, اس کے گھر بیٹھ کر اللہ کے گھر میں اللہ کا بندہ زمین پر بیٹھ کر اس سے لو لگاتا ہے, یہ کیسے ممکن ہے کہ جب وہ 10ویں روز اٹھتا ہے تو خالی ہاتھ اٹھ جائے گا؟ یہ تو اپنی سمجھ کی بات ہے, اپنی جو وسعت نظری کی بات ہے, کس قدر اعتقاد ہے, اور جو رب سے دل سے مانگتا ہے رب عطا کرتا ہے. اعتکاف کے فضائل کیا ہیں, شرعی مسائل کیا ہیں, اور کووڈ-19 کے اندر اس طرح حکومت نے کہا کہ SOPs کے ساتھ اعتکاف کریں, اور جو لوگ نہیں کر رہے علماء ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں, جو لوگ کر رہے ہیں ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, اور اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے یا شہر میں ہوتا ہے, یہ ہم تفصیلی کلام اس پہ انشاءاللہ کریں گے. ہم اپنے پینل کی طرف جائیں گے, روز کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں, خوبصورت جو ہے انداز میں گفتگو کرتے ہیں, ڈاکٹر عابد علی قادری ہمارے ساتھ ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. السلام ورحمۃ آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اور ان کے ساتھ موجود ہیں نوجوان اسکالر ہیں, خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہیں, مختصر انداز میں جواب دیتے ہیں, بڑے اچھے انداز کے اندر. علامہ مبشر رحیمی ہمارے ساتھ ہیں, خوش آمدید کہیں گے آپ کو بھی, آپ کے بھی آنے کا شکریہ. اور گوشہ نعت کے اندر نوجوان باصلاحیت خواہ, خوبصورت پڑھنے والا, پورے پاکستان میں حضور کے تعلق نعت کے تعلق سے جانے والا نام عمر صدیقی ہمارے ساتھ ہے. خوش آمدید کہیں. عمر آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اور آپ کی جانب بالکل میری جانب ہیں نصرت سلیم صاحبہ ہیں, ڈائریکٹر شریعہ کمپلائنس المصطفی اسپتال ہیں, اور ان سے ہم جانیں گے جو اسپتال انہوں نے بنایا ہے اس میں کس طرح لوگوں کا علاج معالجہ کیا جاتا ہے. میرا خیال ہے پہلے تو علامہ صاحب سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا موضوع بھی آج اعتکاف ہے, اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ علامہ صاحب کل سے اعتکاف پہ بیٹھ جائیں گے, تو ہم نے کہا کہ آج لازمی ہمارے پروگرام میں شامل ہوں اور اسی حوالے سے بات بھی کریں. علامہ صاحب بتائے گا اعتکاف کا ایک تو مقصد اور دین اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. قرآن عزیز میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. کلام الہیہ اعتکاف کے لیے 2 انبیاء علیہم السلام کی ذمہ داری لگا رہا ہے. ہم نے ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی کہ معتکفین کے لیے اہتمام کیا جائے. اعتکاف کا لغوی معنی یہ ہے کہ مخصوص جگہ پہ اپنے آپ کو روکے رکھنا. اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے مخصوص عبادت کے لیے, مخصوص جگہ میں, مخصوص وقت کے لیے, یاد الہیہ کے لیے اپنے آپ کو روک کے رکھنا. شرع میں اس سے مراد یہ ہے کہ رمضان مبارک کی پر نور ساعتوں میں آخری عشرے کا اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ کی نیت سے اعتکاف کرنا. اس کے 3 درجے ہیں. اول واجب ہے, اور سنت ہے, اور نفلی ہے. واجب یہ ہے کہ آپ کسی مخصوص کام کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ میرا فلاں کام ہو تو میں تیرے شکرانے کے طور پہ اعتکاف کروں گا. یہ آپ پہ واجب ہو جاتا ہے, اس کا کرنا آپ کے لیے لازم ہے, جس کو ہم منت بھی کہتے ہیں. جی, نظر اور منت بھی کہا جا سکتا ہے. اور اس کی شرائط وہی ہوں گی جو سنت اور نفل اعتکاف کی ہیں. پھر سنت اعتکاف یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ رکھتے ہوئے آپ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے ہیں. اگرچہ پورے رمضان کا اعتکاف کرنا بھی مسنون ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عشرے کا کیا, پھر دوسرے کا, پھر تیسرے کا, اور سارا اپنے ذمہ لے لیا, لیکن امت کو صرف آخری عشرے کا کہہ دیا, اور پھر اس میں بھی مخصوص کر دیا کہ آخری عشرے کی جو ہے طاق راتوں میں عبادت کر لیا کریں. اعتکاف پورے ماہ کا بھی سنت ہے. نفل اعتکاف جو ہے اس کا تعین یہ ہے کہ وہ آپ 1 دن کا بھی کر سکتے ہیں, اور اس سے کم بھی کیا جا سکتا ہے, جیسے کہ آپ مسجد میں جائیں اور اعتکاف کی نیت کریں, نویت سنت الاعتکاف کہہ دیں. جتنی وقت آپ ادھر مسجد میں گزاریں گے تو آپ کو اعتکاف کا ثواب مل جائے گا. اب اس کے شرعی مسائل یہ ہیں کہ جب آپ معتکف ہو گئے ہیں تو آپ پہ کچھ شرعی پابندیاں لگ گئی ہیں. آپ کا مسجد کے احاطہ سے باہر نکلنا جائز نہیں ہوگا. اگر آپ نکلیں گے تو اعتکاف آپ کا فاسد ہو جائے گا, ٹوٹ جائے گا. پھر اس دوران آج کے موجودہ دور کے جو تقاضے اور جدید مسائل کے تحت آپ موبائل فون مت استعمال کریں, اور چیزیں بتانا بہت ضروری ہے جی, کیونکہ آپ دنیا سے کٹ آف ہو کے اللہ کی یاد کے لیے آئے ہیں. اگر ادھر آ کے بھی آپ سوشل میڈیا کی رونق بن رہے ہیں تو اعتکاف آپ کا پھر جاتا رہے گا, کیونکہ آپ مختلف میڈیمز کے ذریعے سے آپ پھر دنیا داری میں مشغول ہو گئے لوگوں کے ساتھ آپ کنیکٹڈ ہیں. جی, اور مسجد کا تقدس بھی یہ ہے کہ مسجد میں رہتے ہوئے ایسے لاو و لاب سے بچنا چاہیے, کیونکہ آپ جب انٹرنیٹ آن کرتے ہیں تو کچھ نازیبا چیزیں بھی ہوتی ہیں جو مسجد کے تقدس کو پامال کرتی ہیں اور آپ کے اعتکاف کو فاسد بھی کر سکتی ہیں. پھر اس کے دوران روزہ شرط ہے. اگر کسی کا روزہ کسی وجہ سے عذر یا غیر عذر سے اس نے توڑ دیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا. اچھا, اعتکاف کے لیے روزہ کا رکھنا
شرط ہے شرط ہے. اگر اچھا، روزہ یہ جاتا نفلی- رہا یہ نفلی اعتکاف میں بھی ضروری ہے؟ نفلی اعتکاف میں تو یہ ہے کہ وہ جس آپ نے نیت کرنی ہے. یہ نظر یعنی کہ واجب اعتکاف اور سنت، یہ جو سنت موقع علی الکفایہ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، آخری عشرے کا اعتکاف اس کے لیے بھی ہے. خواتین کے لیے بھی یہی حکم ہے، مردوں کے لیے بھی حکم ہے. اگر دونوں میں سے کسی کا کسی عذر کی وجہ سے اس کا روزہ جاتا رہا تو اس سے مراد یہ نہیں سارا اعتکاف ٹوٹے گا، وہ ایک دن کا اعتکاف. اب اگر واجب تھا تو اسے اس کی قضا لوٹانی ہوگی، سنت اور نفل ہے تو اس کی قضا نہیں ہوگی، وہ اپنا اعتکاف جاری رکھے گا بعد میں بھی. اگر ایک دن اس کا روزہ جاتا رہا تو ایک دن کا اعتکاف اس نے نہیں کیا، 10 دنوں کے درمیان اگر اس نے 10 دن کی نیت کر رکھی تھی تو پھر اس میں جتنے دن اس کا وہ روزہ نہیں رہا تو اعتکاف جاتا رہا تو وہ بعد میں اس کی قضا کر سکتا ہے. یہ رمضان کے بعد بھی کر سکتا ہے، لیکن شرط وہی ہوگی کہ اس کو اس میں روزہ رکھنا ہوگا اور اپنے آپ کو معتکف مسجد میں ہی رکھنا، اور مسجد میں ہی اعتکاف ہوتا ہے. خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ گھر میں کر سکتی ہیں، اور گھر میں بھی ایسی جگہ جو بیت المسجد ہوتی ہے، یعنی کہ گھر میں جو ایک مسجد کا ایریا مخصوص نماز ہوتا پڑھی جاتی ہے، نماز محفوظ پڑھی کی جاتی جاتی ہے جی. اور ایسی جگہ ہو کہ جہاں گھر والوں کا آنا جانا نہ ہو، گزرگاہ نہ ہو، جس سے اس کی عبادت میں اور اس کی پرائیویسی میں. تفصیلی کام اس میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اسی حوالے سے، جی. لیکن ساتھ مجھے رحیم صاحب بتائیں کہ اعتکاف ایک دوسرے سے بات چیت کر سکتے ہیں؟ اجتماعی اعتکاف ہے، ساتھ ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو آپس میں، کئی لوگ دیکھا وہ بات نہیں کرتے، انہوں نے الگ بیٹھنا ہے، کسی سے بات نہیں کرنی. کئی لوگ ہوتے ہیں ہر وقت ہی خوش گپیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعتکاف لفظی جو اس کا معنی ہے وہ عربی کے اندر ہے. اعتکاف کا معنی ہے ٹھہرنا اور رکنا ایک مخصوص جگہ پہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بھی اعتکاف کیا تھا، اور نبی علیہ السلام کی سنت بھی ہے. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے 10 دن کے اعتکاف کیا گویا اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ اعتکاف کا اتنا بڑا اجر ہے کہ نبی علیہ السلام نے پہلے عشرے میں دیکھا شب قدر کی رات نہیں تھی، دوسرے عشرے میں، تیسرے عشرے میں 5 شب قدر کی راتوں کو ڈھونڈا، اور اپنی امت کے لیے فرما دیا کہ جو شب قدر کی رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. اور فرمایا کہ دیکھیں یہ جو اعتکاف ہے، اعتکاف کے اندر سب سے پہلے یہ دنیاوی باتیں نہیں کرنی، اور مسجد کا حصہ ہے. جو مرد ہیں وہ مسجد میں بیٹھتے ہیں، جو عورتیں ہیں وہ گھروں میں بیٹھتی ہیں. اب مسجد کے اندر فضولیات باتیں نہیں کرنی چاہیے. تب یہ بھی فرمایا کہ پیاز کا منع کیا ہے، مسجد کے اندر نہ کھا کے آئے. تو فرمایا کہ ایسی چیزیں بھی نہ کھائیں جس کی وجہ سے مسجد کا تقدس خراب ہے. جب مسجد کا تقدس خراب ہوگا پھر فضولیات باتیں نہ کرے، اللہ کا ذکر کرے، زیادہ سے زیادہ قرآن. دیکھیں جی یہ جو اعتکاف ہے یہ اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ہے. اور فرمایا کہ جو اعتکاف انسان پڑھتا ہے تو کوشش یہ کریں کہ اعتکاف کے اندر قرآن کی تلاوت زیادہ کی جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کرتے تھے؟ فرمایا کرتے جب میرا دل چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو قرآن کی تلاوت کرتا ہوں. کوشش یہ کریں کہ اعتکاف کے اندر صرف اور زیادہ ذکر کیا جائے، حتیٰ کہ کب بھی آپ سنتے یا نفل وغیرہ پڑھیں تو خاموشی سے پڑھ کے اور اپنے ادھر کون سے مقام بنا اس جگہ چلے جائیں. صحیح. تو اس لیے فرمایا کہ فضول ریاض سے کتنا ہو سکے بچا جائے. فضول ریاض سے اتنا ہو سکے. اچھا یہ ایک چھوٹا سا سوال میرے ذہن میں تھا، علامہ صاحب یہ پوچھنا چاہے تھے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ خواتین گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں، اس کے لیے کوئی کمرہ بھی مخصوص کر سکتے ہیں کہ ایک کمرہ ان کے لیے ہو جائے اعتکاف کے لیے؟ جہاں اٹیچ بات ہے کوشش کرنا چاہیے کہ ایسے روم میں وہ اپنے آپ کو معتکف کرے، اور اس کمرے میں باقی لوگوں کا، فیملی ممبرز کا گزرگاہ نہ ہو، وہ آتے جاتے نہ ہو، جس سے اس کی خلوت اور پرائیویسی جو ہے نا وہ ڈسٹرب نہ ہو. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر مجبوری ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے تو پھر وہ ایک مخصوص ایریا یعنی کہ وہ حجاب کر کے، پردہ کر کے اس کو بھی کیا جا سکتا ہے. اگر جن گھروں میں جگہ زیادہ ہے کمرہ اگر وہ کر سکتے ہیں تو ان کے لیے بہت زیادہ مناسب ہوگا، وہ کر سکتے ہیں. پھر اس میں 1-2 چیزیں اور ہیں مزید، جیسے قبلہ علامہ صاحب بات کر رہے تھے. آج کل ہمارے ہاں مسجدوں میں بھی یہی ہوتا ہے، بڑا منہ لپیٹ کے اور اپنے آپ کو بڑا وہ مخصوص کر کے. تو اس میں جس کو نہیں بھی پتا اسے بھی پتا ہے کہ یہ معتکف ہے، تو لہٰذا اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. یہ تھوڑا سا زیادہ تصنع سا ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے. بڑا وہ ایک مسجدوں میں منہ لپیٹا ہوتا ہے، وہ الگ ہی لگ رہے ہوتے ہیں، وہ کہ عجیب و غریب معاملہ. جی تو یہ بھی ہے. اور دوسرا مسجد کے اندر پردہ بھی لگایا جاتا ہے. اگر زیادہ لوگ ہیں تو اس کی بھی حاجت نہیں ہے. مسجد جب آئی آپ مسجد میں گئے، اجتماعی اعتکاف کے اندر جہاں پہ 500-700 بندے بیٹھے ہیں وہاں کہاں اتنی چادریں لے کے آئیں کہ بالکل ایسی ہے، کیونکہ نمازیوں کو بھی تنگی ہوتی ہے. جی بالکل، اس میں بھی اس سے اجتناب کرنا چاہیے. دوسرا اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے، میں آپ کے توسط سے، اکثر ہر سال ہی ہم سے یہ سوال ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو کچھ مخصوص چیزیں کھانے پینے کی عادت ہوتی ہے. صحیح ہے. مطلب کوئی سپاری ہے، کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں، تو وہ اعتکاف میں ایسا
تو جیسے کہ پیاز اور لہسن سے منع کیا گیا ہے تو اس سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے. اس طرح کوئی پان کے شوقین ہے وہ پان پورے 10 دن کے لگوا کے رکھ لیتے ہیں. جی جی, تو اگر اس میں اسمیل ہے تو اس سے بھی بچے گا, بالکل صحیح. کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے, مسجد کے اندر اللہ کے ملائکہ ہوتے ہیں, فرشتے, اور ہر وہ چیز جس سے اسمیل آئے اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے. اچھا, چاہے وہ خوشبودار ہو؟ نہیں, خوشبو تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سنت ہے, ایسے فرشتوں کو بھی تلذذ ہے, اس کے لیے بھی محظوظ ہوں گے, لیکن اسمیل جو ہے ہماری طبیعت پہ بھی گرا ہے, فرشتے کو اس سے نورانی مخلوق ہے. بچوں کو نعت شامل کرتے ہیں, صدیقی ہمارے ساتھ ہیں, بسم اللہ. بے بندگی عروج کیا, بندہ کر دیا تارا میرے نصیب کا, تابندہ کر دیا. کتنی بڑی حضور کی بندہ نوازیاں, مجھ کو میرے سوال پہ شرمندہ کر دیا. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا, جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا, اس کرم کا کروں میں شکر کیسے ادا. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا, جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا. میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں, مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا, جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی, حاضری مل گئی اس کو دربار کی. حاضری مل گئی اس کو دربار کی. کوئی صدیق و فاروق عثمان ہوا, اور کسی کو نبی نے علی کر دیا. کوئی صدیق و فاروق عثمان ہوا, اور کسی کو نبی نے علی کر دیا. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا, اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا, لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا. دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا, دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا. کیا یہ کم ہے کہ میرے بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارا آج کا موضوع ہے اعتکاف, اس کے فضائل اور برکات, اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ ہمیں کچھ نئے مہمانوں نے بھی جوائن کیا ہے, ان کا بھی تعارف کروا دیتے ہیں. ندیم بیگ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, سماجی کارکن ہے, ہمارے پروگرام کا اکثر حصہ بنتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے آج کے وظائف, اس میں انیس جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. ان سے کچھ ہی دیر میں جانیں گے کہ آج وہ کون سا وظیفہ بتائیں گے. لیکن پہلے میں بات کرنا چاہوں گی نصرت سلیم صاحبہ سے. جو ہاسپٹل آپ لوگوں نے بنایا ہے, المصطفی ہسپتال ہے, اس کے حوالے سے بتائیے گا, کب بنا یہ ہسپتال اور کس طرح اس کا نظام چلتا ہے؟ جی, المصطفی ہاسپٹل مزنگ روڈ لاہور پر ہے, اور یہ 13 نومبر 2020 میں اس کا افتتاح کیا گیا. ابھی یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں 5 مہینے ہوئے ہیں صرف بنے. بیسک کنسیپٹ جو تھا اس ہاسپٹل بنانے کا, ہم بیسکلی المصطفی ویلفیئر ٹرسٹ ہیں, دنیا کے 22 ممالک میں کام کر رہے ہیں, اور کیٹریک سرجری میں 1,25,000 کیٹریک کے ہم آپریشن کر چکے ہیں.
لیکن اس ہاسپٹل کو بنانے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو امیر اور غریب کا فرق ہے معاشرے میں، کہ جب ہم ٹرسٹ ہاسپٹلز میں جاتے ہیں عام طور پہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت برے حالات میں لوگوں کی بہت لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں، 6 مہینے تک کا ٹائم مل رہا ہے، اور ہڈن چارجز ہیں کہ جی آپ کا آپریشن تو فری ہے، فائل کے اتنے پیسے دے دیں یا لینس کے اگینسٹ آپ یہ پیمنٹ کر دیں۔ تو المصطفیٰ آئی ہاسپٹل بنانے کا مقصد بیسیکلی یہ تھا کہ امیر اور غریب کا جو فرق ہے اسے ختم کیا جائے، اور جو سلوگن ہے ہمارا وہ ہے 25 سے آپریشن تک مفت۔ اچھا، تو ہمارے یہاں پر ایک پیشنٹ جب آتا ہے تو اس کی کوئی چارجز نہیں ہیں، نہ اس کا کوئی نامینل جیسے فیس ہوتی ہے، 50 دے دیں، 100 دے دیں، 10 دے دیں، 20 دے دیں، بالکل فری ہے۔ آپ ایک مریض آتا ہے ریسیپشن سے اپنی انٹری کرواتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، ڈاکٹر اس کی اسکریننگ کرتا ہے، اگر اسے میڈیسن چاہیے تو وہ ڈسکرائب کر دیتا ہے، ڈسکرپشن دے دیتا ہے اس کو۔ اگر اس کو کیٹریکٹ ہے جو کہ مین مسئلہ ہے اس وقت کہ بہت سے لوگ اندھے پن کے قریب پہنچ چکے ہیں اور معمولی رقم اس آپریشن پہ خرچ ہوتی ہے، یعنی 6000 جو ہے ایک سبسیڈائز اماؤنٹ ہے جس میں ایک اندھے پن کے قریب بندہ اپنی زندگی کی طرف لوٹ سکتا ہے، اپنے اہل خانہ کے لیے رزق کما سکتا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی رقم کے بدلے میں لوگ برسوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ تو اگر ایسا ہے اس کا ہو جاتا ہے تو اسی وقت اس کے لیب ٹیسٹ کر کے اس کا ایڈمیشن فائل ریڈی ہو جاتی ہے، اور نیکسٹ ویڈنسڈے کا ابھی تک ہمارا ریکارڈ ہے، ہم نے کسی کو اس سے زیادہ کا وقت نہیں دیا، تو اس کا آپریشن ہو جاتا ہے۔ اور ہاسپٹل کو بنانے لگے جب ہم، تو ہم نے اس کو بالکل اسی طرز پہ جو ہے بنایا کہ جس طرح سے پرائیویٹ ہاسپٹلز ہوتے ہیں کہ ہر جگہ اے سی ہے، اور مشینری میں ہمارے ایون کہ ہمارے کچھ جو احباب تھے انہوں نے ہمیں رائے دی کہ کووڈ ہے تو اتنی جلدی آپ مشینری باہر سے نہیں منگوا سکیں گے، لیکن ہم نے اس وقت دنیا میں جو بیسٹ پاسبل کیٹریکٹ میں ہے، ہم نے فیکو جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ سے امپورٹ کی، اسی طرح سے مائکروسکوپ ہم نے جرمنی سے منگائی، یعنی دنیا میں اس وقت کیٹریکٹ کا جو جدید ترین علاج موجود ہے وہ المصطفیٰ آئی ہاسپٹل میں دستیاب ہے۔ جب ڈاکٹرز کے انتخاب کی باری آئی تو ہم نے شہر کے بہترین سرجن ڈاکٹر ناصر چودھری کا انتخاب کیا جو میو ہاسپٹل کے بھی ایچ او ڈی ہیں اور جو کنگ ایڈورڈ میں بھی اپنے یونٹ کے انچارج ہیں، اور آج تک اس 5 ماہ کی قلیل مدت میں المصطفیٰ آئی ہاسپٹل 1147 آپریشن کر چکا ہے، اور وہ سارے آپریشن ڈاکٹر ناصر چودھری صاحب نے خود پرفارم کیا۔ چلیں جی، ہم دعا گو بھی ہیں، اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے اور آپ کا یہ اس کارواں جو ہے مزید اللہ تعالیٰ اس کارواں میں برکتیں دے، لوگ شامل ہوں، اور یہ ایک نیکی کا کام ہے۔ یہ جتنی فاؤنڈیشن ہمارے پاس آتی ہیں، ہمارا یہاں پر بتانے کا مقصد، ان کو ملوانے کا مقصد آپ سے صرف ہمارا یہ ہوتا ہے کہ یہ ہے وہ پاکستان کا اصلی چہرہ جو اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے درد رکھتا ہے، لوگوں کا خیال کرتا ہے، اور ہمیں یہاں پر خیال کرنے کے بریک آ گئی، واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔